الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب میرے محترم دوست بزرگوں اور میری ماں بہنوں، سبحانک لا علم لنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی نالج نہیں، الا ما علمتنا، مگر اے پروردگار وہی جو آپ ہمیں سکھلائے، بے شک آپ ہی کے پاس حقیقی معنوں میں علم ہے۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول لیجیے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان پر جو گرا ہے اسے کھول لیجیے، یفقہوا قولی، تاکہ میں اپنی بات کو اچھی طرح سمجھا سکوں، میری بات کو سمجھ سکے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اللہ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو اور بندیوں کو خوشخبری سنا دو جو دین کی بات کو، شریعت کی بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ اور دل کی طلب کے ساتھ سنتے ہیں اور سن کر اس کو اچھی طرح اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو خوشخبری یہ ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، کہ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اولئک ھم اولو الالباب، کہ ایسے لوگ ہی عقل والے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی ایک مختصر صورت تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، لیکن آپ لیلۃ القدر سے ہی عنوان تو آپ سمجھ گئے کہ کس چیز کو بیان کرنا ہے۔
میرے محترم دوستو بزرگوں، میرے ماں بہنوں، جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کرے دل و جان سے، دل کی گہرائیوں سے، انگ انگ سے، ہر عضو سے، جتنا بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کو تراویح میں پڑھنے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ واقعتاً ایک اعتبار سے سوچتا ہوں تو خوشی بھی بہت ہے، لیکن خوشی کے مقابلے میں غمی کو زیادہ محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ واقعتاً اطمینان تھا اس بات کا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 22 دن تو گزر گئے، 22 دن تو گزر گئے، اب فقط 8 دن باقی ہے۔ روزانہ تو تراویح میں کلام پاک کی برکت سے بہت سارے انوارات، بہت ساری رحمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن جب ختم ہو جائے گا یہ رمضان مبارک کا مہینہ تو وہ انوارات سے اور وہ برکات سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی وہ اعمال ہماری زندگی میں ہونے چاہیے جس سے اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق بنیں۔ اتنا بابرکت مہینہ اب عنقریب تھوڑے دنوں میں ہم سے رخصت ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے۔ وہ بندہ، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی جو 11 ماہ 11 منتھ غفلت میں گزارتی ہے، وہ بندہ جو 11 منتھ 11 مہینہ غفلت میں گزارتا ہے، وہ بندہ بھی اس مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، وہ بھی فکر مند ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی چوکھٹ کے اوپر آ کر نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، دینی مجالس میں بیٹھتا ہے، ذکر فکر کرتا ہے۔ جس نے 11 مہینہ کچھ نہیں کیا وہ بھی اس مہینے کی برکت سے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میری ماں بہنوں، 27ویں رات کو عام طور پر سب کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دعا قبول بھی فرمائے۔ محترم دوستو، میری ماں بہنوں، جو میں نے سورت تلاوت کی، ماشاء اللہ سب سورت کا مفہوم تو سمجھ گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے کلام پاک کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں تجھے معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی فوج در فوج کثیر تعداد کے اندر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. والروح اور جبرائیل امین بھی اللہ کے حکم سے. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ تمام فرشتے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں غروب آفتاب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان نعمت کو جو کلام الہی کی شکل میں ہے، اللہ جل جلالہ نے اتنی عظیم الشان نعمت جو کلام قرآن کی شکل میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمائی. اس کلام پاک کی برکت سے اس رات کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے 1000 مہینوں کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. کلام مجید کو اس رات سے نسبت ہو چکی تو اس رات کی کتنی فضیلت بڑھ گئی. یہ اللہ کا کلام ہے. دوسری ساری چیزیں وہ اللہ کی ذات سے نہیں نکلی، لیکن یہ اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے. تو اس کی نسبت، کلام پاک کی نسبت جس کے ساتھ بھی جڑ گئی اس کو 4 چاند لگ گئے، اس کا مقام بڑھ گیا. یہ اللہ کا کلام، اس کی نسبت جبرائیل امین کے ساتھ ہوئی، وہ لے کر آئے تو وہ سارے فرشتوں میں سید الملائکہ بن گئے، سارے فرشتوں کے سردار. اور یہ کلام پاک جن کے اوپر نازل ہوا وہ سارے نبیوں کے سردار بن گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہو گیا، شہر رمضان الذی. اور جس رات کے اندر نازل ہوا تو اس رات کی قدر و قیمت اتنی بڑھ گئی کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر. اور جس امت کے لیے نازل ہوا وہ امت کا مقام اتنا بڑھ گیا کہ ساری امتوں کی سردار ہو گئی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے اس کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے. کلام مجید کو اس رات سے نسبت ہو چکی تو اس رات کی کتنی فضیلت بڑھ گئی کہ اس رات میں کوئی دعا کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اور اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوج کو اتنی کثیر تعداد میں، اتنی زیادہ تعداد میں اٹھارتے ہیں کہ کوئی گلی، کوئی اسٹریٹ یا کوئی گھر یا کوئی مسجد یا کوئی جھونپڑی باقی نہیں رہتی. کوئی کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، کوئی بھی باقی نہیں رہتا جہاں یہ فرشتے نہ جاتے ہو. اور یہ فرشتے جا کر ملاقات کرتے ہیں، لیکن یہ ملاقات کا پتہ، مصافحہ کا پتہ ہمیں نہیں چلتا. علامات، نشانی یہ ہے کہ ملاقات کے بعد ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، دل میں چین، سکون محسوس ہوتا ہے.
اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ خوب اللہ سے سرگوشی کروں، خوب اللہ سے دعائیں مانگوں، خوب اللہ سے بات چیت کروں، خوب اللہ سے مناجات کروں، تلاوت کرتا رہوں، ذکر کرتا رہوں۔ یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ جو شوق، یہ امنگ جو پیدا ہوتی ہے، یہ علامت ہے، یہ سائن ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو ملا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس میں ہمیں بھی شامل کر دیا۔ واقعتاً یہ جو راز ہے، اس رات میں جو اللہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے بیت العزت میں۔ اس رات میں کلام پاک کو نازل کرنے کی یہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کسی دن میں یا کسی رات میں اتنی زیادہ تعداد میں فرشتوں کو نازل نہیں فرماتے جتنی تعداد میں اس رات میں نازل فرماتے ہیں۔ شب قدر کب ہے ایک بار سمجھ لو، اس میں اختلاف ہے، کوئی 23، کوئی 25، کوئی 27، کوئی 29، لیکن ایک بات سمجھ لو کہ شب قدر کب ہے اس کے متعلق اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتے ہیں ویسے ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اس لیے انشاءاللہ ہمارا گمان تو یہی ہے، ہمارا گمان تو یہی ہے کہ جس رات کلام پاک ختم ہوتا ہے وہی رات شب قدر ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو قرآن کریم میں لیلۃ القدر، چھوٹی سی صورت ہے 5 آیتوں کی، اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 مرتبہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 مرتبہ۔ اور ہر لیلۃ القدر میں جو حروف ہے وہ 9 ہے، 9، تو 3 مرتبہ 9 تو اس کو ضرب دو 3 سے، تو 9 9 9 9 9 9 کتنے ہوئے؟ 27۔ تو اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی یہ جو بڑی رات ہے وہ 27ویں رات ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، پوری دنیا میں سارے انسانوں کی یہ تمنا رہتی ہے کہ 27 کو شب قدر ہے، دعائیں بھی مانگتے ہیں، عبادت کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ ہمارا حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ یہ ہمارا حسن ظن بیکار نہیں جائے گا، اللہ ہمارے حسن ظن کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، اللہ ہمارے حسن ظن کے مطابق ضرور فیصلہ فرمائیں گے۔ واقعتاً حقیقتاً ہم بہت کمزور ہیں، پوری رات بیدار رہنا ہم جیسوں کے لیے مشکل ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، کہ چلو بھائی پوری رات نہیں جاگ سکتے، بیدار رہ سکتے، تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ ہم مغرب، عشاء، فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لیں گے، تو انشاءاللہ شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ رمضان المبارک میں یہ نعمت کتنی زبردست ہے، ماشاءاللہ۔ سب حضرات
عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے 20 رکعت 20 رکعت تراوی، جس میں 40 سجدے، پورا مہینہ 40 سجدے، یہ کتنی زبردست نعمت ہے. اس نعمت کا پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تراویح میں قرآن پڑھنا، سننا، سنانا اور پھر 40 سجدے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کی اہمیت ابھی پتہ نہیں چلے گی ہم کو، بلکہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا. جب مرنے کے بعد اس کے انوارات اور انعامات الہیہ کا نظارہ ہوگا، دنیا سے رخصت ہوں گے، اس کے بعد یہ قرآن کریم کے جو انوارات ہے، یہ جو عبادات کی ہے اور اللہ کی طرف سے جو انعامات کا نظارہ ہوگا، دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے، تب پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، کلام مجید کی فضیلت، قرآن کریم کی فضیلت تمام کتابوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام مخلوقات پر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کتابوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام مخلوقات پر. آج ہم جو کلام پاک ابھی ختم کریں گے 4-5 دنوں میں، وہ کتنی بڑی فضیلت ہے کلام پاک کی فضیلت، کہ جس رات میں نازل ہوا اس رات کو اتنی فضیلت. تو آپ ہی بتلاؤ، جس بندے نے اس کلام پاک کو پڑھا، جس رات میں یہ نازل ہوا اس رات کا اتنا ویلیو بڑھ گیا. تو آپ ہی بتلاؤ کہ جس بندے نے اس کلام پاک کو پڑھا ہوگا، ختم کیا ہوگا، جن بندوں نے کلام پاک کو سنا ہوگا، نماز کے اندر سنا ہوگا. ایک ہے سننا اور ایک ہے سنانا، ایک ہے نماز کے اندر سننا اور ایک ہے سننا نماز کے باہر. زمین آسمان کا فرق ہے ثواب کے اعتبار سے. آپ ہی بتلاؤ، جب رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو پھر اس بندے کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا. اللہ پاک کا، اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. یا اللہ، آپ نے تراویح میں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، تو تمام حضرات اور ماں بہنیں دل ہی دل میں اللہ کا خوب شکر ادا کرے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ عم جلالہ نے اتنی زبردست دولت سے نوازا ہے، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، یہ تو بہت زبردست اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی ہے. تو تمام ماں بہنوں سے اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ دل ہی دل میں اللہ کا خوب شکر ادا کرو. یوں کہو سب کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ہے کہ آپ نے اتنی زبردست نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور روزانہ پورا مہینہ 40 سجدے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ کتنی بڑی دولت ہے. انسان اللہ سے سب سے زیادہ جو قرب حاصل کرتا ہے، قریب ہوتا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرے اس بات پر کہ اللہ اس عظیم الشان نعمت کو آپ نے ہم جیسے کمزوروں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو تلاوت کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک بات تو میرے شکر ادا کرے تمام کے تمام، اور ایک دوسری بات، دوسرے نمبر پر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرے، یا اللہ، یہ نعمت بہت زبردست نعمت تھی، لیکن صحیح معنوں میں کما حق کہو، جیسا اس کا حق ہے،
ہم جیسے کمزوروں سے قدر نہ ہو سکی، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ جیسا سننا چاہیے آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور جس طریقے سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اے اللہ اس طریقے سے ہم سے نہیں ہو سکی، پیارے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ ورنہ یہ تو وہ قرآن کریم ہے کہ جب ہمارے اکابرین، ہمارے اولیاء، ہمارے اسلاف جب پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو آنکھوں سے آنسو کی لہریں بہہ جاتی تھی اور ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، اپنے اوپر قابو نہیں پاتے تھے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور کوئی آیت آ جاتی تھی ایسی عذاب الہی کی یا اور کوئی، تو کبھی شوق کے اندر اور کبھی خوف کے اندر اس طریقے سے رونا ان کو آ جاتا تھا کہ آخری صف تک ان کی ہچکی، ان کی رونے کی آواز پہنچتی تھی۔ یہ تو وہ کلام مجید ہے، یہ تو وہ کلام پاک ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس کلام پاک کو پہاڑ کے اوپر، کسی ماؤنٹن کے اوپر نازل فرماتے، تو اس کے رعب کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ، ماؤنٹن چورے چورا ہو جاتا۔ آخر کے اندر انشاءاللہ میں اس بات کو بھی عرض کروں گا کہ اتنی زبردست جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے قرآن کی، تو تلاوت قرآن کے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ تقریباً بہت ساری نیت بتلائی ہے، تو ان ساری نیتوں کو بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اخیر کے اندر، وہ بھی دھیان اور توجہ سے سننا۔ تقریباً یوں لکھا ہے کہ تلاوت کرتے وقت 32 نیت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اخیر کے اندر میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو اللہ سے اس مجلس کے اندر پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا خوب شکر ادا کرے کہ اللہ اتنی زبردست آپ نے نعمت عطا فرمائی ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ مان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجلس میں تشریف لے آئے، اور کما حق کہو ہم مجلس کے آداب بجا نہ لائے، جیسی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جیسے مجلس کے آداب ہونے چاہیے، ویسے ہم نہ کر سکے، تو ہم کو کتنا افسوس ہوگا کہ ارے سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم ادب نہیں کر سکے، ہمیں کتنا افسوس ہوگا، کتنا افسوس ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ افسوس اس پر ہمیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ افسوس اور غم ہمیں اس پر ہونا چاہیے کہ کلام الہی، اللہ کا کلام، اللہ کی اتنی زبردست نعمت ہے اور ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، جہاں اللہ توفیق دیتے ہوں گے اور جو اللہ سے مانگتے ہوں گے وہ تو برابر ماشاءاللہ روزانہ تلاوت کرتے ہی ہوں گے، رمضان کے علاوہ بھی، لیکن بہت ساری جگہوں پر عجیب حال ہے۔ ایک مرتبہ ایک ٹیچر نے کلاس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میرے بچوں، ہم نے لائبریری بنائی ہے، تو اس لائبریری کو بھرنا ہے بکوں سے، تو تمام سے درخواست کرتا ہوں۔ وہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ جس کے گھر کے اندر کوئی ایسی بکیں پڑی ہو جو پڑھی نہ جاتی ہو، ویسے پڑھی ہوئی ہو، تو ان بکوں کو لے آنا۔ تو سب بچوں نے کہا کہ جی ہاں استاد جی لے آئیں گے۔ دوسرے دن سب لے کر آئے، تو پھر ٹیچر نے کہا کہ بھئی لائے تم؟ یہ کہاں کیا لائے؟ تو سب بچوں نے جو دیا وہ کلام پاک دیا، قرآن کریم، ٹھیک ہے، کہ ہاں یہی ایک بک ہے
جو ہمارے گھر کے اندر کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رونے کا مقام ہے کہ جو اللہ کا کلام ہمیں بلندیوں پر، جو ہمیں بلند کرنے کے لیے آیا تھا، جس کے اندر پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس کے اندر اللہ نے ساری چیزوں کو، سارے پرابلم کو، سارے مسائل کو، سارے مسائل کا حل رکھ دیا ہے، ایسے ہی کلام پاک کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی بیچ میں نے سنا تھا کہ ایک جگہ پر امام صاحب بہت بہترین کلام پاک پڑھنے والے تھے، تو ان کی بہت عزت کرتے تھے، ہر ایک مطلب کہ ان کی دعوت پیش کرتا تھا، فخر سمجھتا تھا کہ آج ماشاءاللہ ہمارے گھر کھائیں گے امام صاحب، ہر ایک محبت کرتا تھا۔ تو ایک دن رمضان المبارک کے اندر دعوت تھی کہیں پر، تو بہترین شاندار دسترخوان بچھایا اور افطاری وغیرہ کھانا وغیرہ کھلایا، کھانا وغیرہ فارغ ہو کر سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بیوی کو جو اس کو یاد آیا، عورت کو، کہ وہ یہاں دسترخوان کے آگے میں نے بہت بڑی رقم رکھی تھی پیسوں کی اور میں تو بھول گئی، تو دکھا تو وہ پیسے غائب تھے۔ اب حیران پریشان کہ گھر کے اندر کوئی آیا نہیں ہے، یہ پیسے کہاں گئے؟ ان کے ہسبینڈ نماز پڑھ کے آئے تو ان سے دریافت کیا کہ نہیں مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو پھر بس دل کے اندر ایک چیز بیٹھ گئی کہ ان کے سوا تو کوئی آیا نہیں ہے، یہ امام صاحب ہی لے گئے۔ 1 سال تک ان سے کتراتے رہے، ان سے ملنا چھوڑ دیا، برابر بات چیت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک جب سال پورا ہونا آیا اور دوسری مرتبہ رمضان مبارک آئی، تو شوہر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ چلو اب ان کو کوئی ضرورت ہوگی تو لے گئے ہوں گے، اپنے تو اللہ کے لیے ایک مرتبہ پھر دعوت کر دے ان کو۔ تو پھر ان کی دعوت کی، رمضان مبارک کے اندر ہی کھانا وغیرہ کھلایا، اور پھر کہا کہ آپ مائنڈ نہ کرو تو میں آپ سے ایک بات دریافت کروں۔ تو ضرور کیجئے، اس میں کیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو کہا گزشتہ سال آپ آئے تھے تو آپ نے کچھ پیسے لکھے تھے یہاں کے اوپر ہمارے؟ تو امام صاحب نے کہا ہاں میں نے لیے تھے۔ تو ایک دم وہ جو مالک تھے وہ ایک دم حیران ہو گئے، تو اچھا آپ نے لیے تھے؟ اور پھر امام صاحب رونے لگے، سمجھے کہ نہیں؟ پھر پوچھا کہ پوچھو تو صحیح کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں پوچھو تو صحیح کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، نہیں فکر مت کرو، فکر مت کرو، چلو استعمال کر لیا تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، نہیں پوچھو کہ میں کیوں رو رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ پیسے لے کر میں نے، تم کا سب اس میں لگے تھے کچن کے اندر، تو پھر وہ پیسے لے کر میں نے وہاں جو کلام پاک رکھا ہوا ہے اس کے اندر رکھ دیے تھے پیسے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ تو پھر دوڑتے دوڑتے کلام پاک کو دیکھا تو پیسے سب اسی کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ 1 سال تک انہوں نے قرآن کو اٹھایا نہیں، اگر قرآن کو اٹھاتے تلاوت کے لیے تو فوراً پیسے مل جاتے ان کو۔ تو اللہ کے کلام کے ساتھ کتنی ناقدری ہو رہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اور بعض جگہوں کے اوپر جہاں کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آیا بعض ملکوں کے اوپر کہ اس طریقے سے ہو گیا کہ کوئی قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، ایسی پابندی آ گئی۔ ایک جگہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بہت مدت کے بعد کوئی مولانا صاحب اس ملک میں تشریف لے گئے، تو شکل و صورت سے بوڑھی عورت پہچان گئی کہ کوئی مسلمان ہے۔ کہا کیا تم مسلمان ہو؟ ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں۔ ٹھیک ہے، اچھا تمہارے پاس قرآن ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں بالکل ضرور ہے۔ تو کہا کہ مجھے دکھاؤ گے؟ تو پھر دیا قرآن کو، تو اتنا آنکھوں پر لگایا اور اتنا چوما جیسے وہ دیوانی ہو گئی، اور یوں کہنے لگی کہ تقریباً 80 سال کے بعد میں نے قرآن کو دیکھا۔ کتنے سال کے بعد؟ 80 سال کے بعد۔ اس ملک میں ایسی پابندی آ گئی تھی کہ کوئی قرآن نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، ماں و بہنوں، ہم قرآن کو پڑھے،
اس سے پہلے کہ پھر ایسے حالات آ جائے کہ ہمیں قرآن کے اوپر پابندی لگا دی جائے، ہم ہماری مساجد کو آباد کرے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمارے اوپر پابندی لگا دی جائے، ہم سنت کو اپنے چہرے پر سجائے اس سے پہلے کہ ایسا زمانہ آ جائے کہ پھر اس سنت کو سجانا جرم ہو جائے۔ حج اور عمرہ اللہ نے پیسہ دیا ہو تو کرتے رہو، ایسا موقع آ جائے کہ پھر اس کے اوپر پابندی آ جائے۔ جتنی ابھی اللہ نے آزادی دی ہے ہمیں، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، تو ہم خوشی خوشی ان چیزوں کو کریں، اسلام کے احکام کو ہم سینے سے لگائے، دل و جان سے کرے، کہیں پھر وقت نہ آ جائے کہ ہم کرنا چاہے اور پھر کر نہ سکے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، تو میں مثال دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لو تھوڑی دیر کے لیے ایک کسی جگہ پر تشریف لے آئے اور پھر کما حق کہو ہم ان کا رسپیکٹ نہ کر سکے، مجلس کے آداب، تو ہمیں کتنا افسوس ہوگا کہ یا اللہ اتنی زبردست سارے نبیوں کے سردار آئے اور ہم آداب بجا نہیں لا سکے، ہم ان کا اکرام نہیں کر سکے۔ تو کہا کہ اس سے زیادہ افسوس اس پر ہونا چاہیے کہ کلام الہی، اللہ کا کلام الہی اللہ کی اتنی زبردست نعمت ہے اور ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ یہ کلام مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ دوسری تمام جتنی چیزیں ہیں، چاہے نبی ہو پیغمبر ہو، وہ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ جو وہ چیز اللہ کی ذات سے نکلی ہو تو پھر اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ ہماری نسبت کلام اللہ کے ساتھ کیسی ہے آپ کو معلوم ہے، ہماری نسبت کلام اللہ کے ساتھ کیسی ہے سب کو معلوم ہے کہ درمیان میں واسطہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ کن کے ذریعے ہمیں یہ کلام ملا؟ اللہ کے رسول کے ذریعے۔ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت دی ہے، اتنی زبردست یہ نسبت دی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس نسبت کی بنیاد پر کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں، روایتوں میں آتا ہے جب نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم کشتی بناؤ، اور پھر کہا کہ جو ایمان والے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے، جن کی نسبت آپ سے ہو گئی، ان کو کشتی میں سوار کر لو، اور پھر سوار ہو کر ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ، صرف بسم اللہ، پورا بھی نہیں، صرف بسم اللہ بول کر سوار ہو جاؤ۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ صرف اس کی نسبت سے کہ ان کا تعلق ایمان لائے اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا اور صرف بسم اللہ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب الہی سے بچا لیا۔ تو آپ ذرا سوچو میرے محترم دوستو بزرگوں، میری ماں بہنوں، کہ ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اور قوم نوح کی صرف بسم اللہ، اور ہمیں تو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا، دونوں صفتیں، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پورا اللہ کا کلام ملا 30 پاروں کی شکل میں۔ تو جب ہماری اتنی زبردست نسبت ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی ہم امتی اور پورا قرآن، تو کیا خیال ہے اللہ ہمیں برباد کرے گا، اللہ ہمیں ہلاک کرے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ جب ہماری نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی، ہماری نسبت کلام اللہ کے ساتھ ہو گئی، تو بتلاؤ کیسے ہلاکت ہو سکتی ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، میری ماں بہنوں، ایسے واقعات بھی آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہا کہ تمہارا کلام اللہ نہیں جو حفاظت کا وعدہ ہے نا،
حفاظت کا وعدہ وہ تورات کے متعلق ہے، جو قرآن میں کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس طرح چیلنج دیا اس نے، وہ یہودی نے، اور پھر یوں کہا کہ اگر یہ کرنا ہو میرے چیلنج کو قبول کرو، دیکھو میں بھی آگ کے اندر اس کو ڈالتا ہوں اور تم بھی تمہارے کلام کو آگ کے اندر ڈالو، جس کی کتاب جل جائے وہ جھوٹا ہے اور جو نہ جلے وہ سچا ہے، وہ یہودی نے یوں کہا۔ تو شاہ صاحب کو پتہ لگا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو، کہا اچھا، تو کہا کہ اوہ یہ جو تو شرط لگا رہا ہے بہت کمزور ہے، بہت کمزور شرط ہے، ذرا شرط اچھی لگاؤ۔ پھر شاہ صاحب نے یوں کہا کہ تیری تورات جو تیرے پاس ہے اس کو سینے سے لگا، باندھ دے سینے پر، اور میں اللہ کے کلام کو میرے سینے کے ساتھ باندھ دیتا ہوں، پھر دونوں اپنے مل کر آگ کے اندر چھلانگ لگائیں گے، صرف قرآن کو اور کتاب کو نہیں بلکہ اس کو باندھ دو سینے کے ساتھ، پھر اپنے دونوں چھلانگ لگائیں گے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کلام پاک کو سینے سے باندھ کر آئے، اور جیسے آگ کے پاس گئے تو یوں فرما رہے تھے کہ اتنی زبردست مجھے آگ میں سے خوشبو آ رہی تھی، ایسا ہو رہا تھا کہ کب میں آگ میں چھلانگ لگا دوں۔ لیکن دوسری طرف دیکھا کہ وہ یہودی بھاگ رہا تھا، تو سب لوگ ڈرے، کہا کہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو زبردستی اس نے اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو چھڑایا اور یوں کہا کہ میں نے جو مسالہ لگایا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہ جلے، میری کتاب نہ جلے، وہ صرف کتاب کے اوپر مسالہ لگایا ہے، میں نے میری باڈی کے اوپر تھوڑا مسالہ لگایا ہے۔ اگر میں آگے میں جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے محترم دوست بزرگوں، میری ماں بہنوں، آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ بہت سی جگہ کے اوپر آگ لگتی ہے، بہت سی جگہ کے اوپر آگ لگتی ہے، تو آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ سب سامان جل گیا لیکن اللہ کے کلام کو کچھ نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں یوں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس خال کے اندر، جس تمرے کے اندر کلام پاک ہوگا وہ تمرہ کبھی نہیں جلے گا۔ تو بڑی خوشخبری ہے انشاءاللہ جو لوگ حافظ قرآن ہیں، جن کے سینے میں پورا قرآن ہے یا تھوڑا قرآن ہے اور زندگی میں عمل بھی ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ زبردست نعمت ہے یہ کلام پاک، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پورا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میں آپ کو جان اور توجہ سے سنو۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے بھی لکھا ہے، ان کے پاکستان کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکی کی کلاس فیلو مسلمان تھی، لڑکی ہندو تھی لیکن جو اس کی سہیلی تھی، جو اس کی فرینڈ تھی، وہ مسلمان تھی۔ ایسی دوستی تھی کہ جب بریک پڑتی تھی تو مسلمان لڑکی کا گھر قریب تھا، تو جو ہندو جو فرینڈ تھی وہ بھی اس کے ساتھ گھر جاتی، اور ایسا تعلق ہو گیا تھا لڑکی کے ساتھ بھی اور لڑکی کی امی کے ساتھ بھی کہ نہ پوچھو بات، چائے ناشتہ بھی وہاں کر لیتی تھی، کھانا بھی کھا لیتی تھی، بالکل گھر جیسا معاملہ ہو گیا ان کا۔ تو مسلمان ماں لڑکی کو جو قرآن پڑھاتی تھی تو ساتھ میں وہ ہندو لڑکی بھی بیٹھ جاتی تھی پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر! اس لڑکی کے ساتھ، مسلمان لڑکی کے ساتھ، وہ غیر مسلم لڑکی نے 2 سال کے اندر پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا اور کچھ صورتیں بھی منہ پر کر لی۔ پھر جب اس کا پڑھنا پورا ہوا، مکمل ہو گیا، تو مسلم لڑکی کی والدہ نے کہا کہ دیکھ میں تجھے ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، الم نشرح لک صدرک، یہ صورت جو تو نے منہ پر کر لی ہے، یہ ایسی صورت ہے کہ کوئی بھی بیماری ہوگی پورے یقین کے ساتھ تم پڑھو گے، اس کے اوپر، بیمار کے اوپر پانی دم کرو گے تو کیسی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، اس کی برکت سے وہ بیماری چلی جائے گی، کہا کہ اس کو خاص خیال رکھنا۔ خیر، پھر کچھ سال کے بعد
وہ لڑکی آئی، جو مسلم فرینڈ تھی، اس کی امی کے پاس، اور کہا خالہ جان مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے پورا قرآن سکھا دیا، لیکن اب ڈر ہے کیونکہ میری جو شادی ہو رہی ہے، اب میں نے اپنا اسلام کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے، اور لڑکی کا جو باپ تھا وہ ایسا کٹر ہندو تھا کہ دوسرے مسلمانوں کو وہ ہندو بنانے والا تھا، ایسا وہ کٹر تھا۔ تو کہا کہ اب مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ابھی تک میں پڑھتی تھی قرآن چپ کے، لیکن اب دوسرے گھر جا رہی ہوں، وہاں میرا کیا ہوگا؟ تو وہ مسلم لڑکی کی امی نے کہا تو فکر نہ کر، ان کو تو معلوم ہے کہ ہمارا تعلق کیسا ہے، تو میں تجھے گفٹ بنا کر دیتی ہوں، سب کپڑے وغیرہ، تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا قرآن درمیان میں رکھ دوں گی، اور یہ گفٹ یہاں مت کھولنا، جب تو تیرے شوہر کے گھر جاوے تو وہاں جا کر اس گفٹ کو کھولنا، اور پھر کھول کر اس قرآن کو کہیں چھپا دینا، جب تیرا شوہر نہ ہو اس وقت اس کو تلاوت کرتی رہنا۔ تو کہا بہت اچھا۔ چنانچہ شادی ہو گئی، اس کو گفٹ کے اندر کپڑوں کے ساتھ چپکے سے سیکریٹ طور پر قرآن بھی دے دیا، اور جیسا مشورہ دیا تھا اس طریقے سے وہ لڑکی کرتی رہی۔ کچھ مدت کے بعد ایسا ہوا کہ اس کا شوہر بیمار ہو گیا، بہت بیمار، بیڈ کے اوپر ہو گیا، چارپائی کے اوپر۔ ڈاکٹروں نے بس کہا کہ اب 2-3 مہینے ہے، کینسر ہو گیا، کینسر۔ اور وہ لڑکی اس نے اپنے اعتبار سے اس کی تلاوت کر کے الم نشرح لک صدرک برابر تلاوت کرتی رہتی تھی، اور ایک جگ پانی کا اس کے اندر پھونک مارتی رہتی تھی۔ پھر وہ مایوس ہو چکا تھا، اس کا شوہر تک اب زندگی نہیں ہے، لیکن لڑکی نے کہا تم مجھ سے ایک پرومس کرو، ایک وعدہ کرو تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ باولی پاگل، ڈاکٹروں نے نہ کہہ دیا اور تو نہیں، تم صرف پرومس کرو، وعدہ کرو، دیکھو پھر کیا کہ پھر تم کو شفا ہو جاوے تو اس کے بعد جو میں کہوں گی وہ آپ کرو گے۔ تو کہا کہ اچھا چلو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ جو اس نے پانی دم کیا تھا روزانہ علم نشرہ پر کے، وہ پانی اس کو پلانا شروع کیا، تو چند دن گزرے تھے تو اس کو بھی طبیعت ایک دم درست ہونے لگی، اس کا چہرہ بھی ایک دم فریش ہونے لگا، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ پھر چیک کروایا جہاں سے اس کو کینسر کہا تھا، تو وہ ڈاکٹر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ارے بھائی تم نے کون سا علاج کیا ہے، بالکل کینسر ختم ہو گیا۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر کہا شوہر سے کہ چلو جو وعدہ کیا تھا، کہ کیا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ ایک دم دیکھنے لگا کہ ارے تجھے معلوم ہے تیرا بابا، تیرا فادر کتنا سخت ہے، مار ڈالے گا، کہ نہیں تم اس کی فکر مت کرو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ پوری اسٹوری سنائی کہ جب میں پڑھتی تھی اسکول کے اندر تو اس وقت میری جو کلاس فیلو وہ مسلمان لڑکی تھی، اس طرح اس کے گھر جاتی تھی، قرآن کریم میں نے سیکھا، اور اسی وقت سے اس وقت خالہ نے مجھے یہ دیا تھا کہ یہ زبردست وظیفہ ہے، تو مجھے پورا یقین تھا، اور کب سے میں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن میں اسلام کو ظاہر نہیں کرتی تھی۔ خیر، پھر اس کی برکت سے اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا، اور اس کا جو باپ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میری ماں بہنوں، یہ اتنا زبردست اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر پڑھو تو صحیح، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، لیکن ایک ایک واقعہ دیکھو۔ دیکھو وہ فرعون معصوم بچوں کی جان لے لی۔ اس نے ڈریم دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر میری حکومت چلی جائے گی، تو کسی بھی بنی اسرائیل کی عورت کو حاملہ دیکھتا تو اس کو اتنا درد ہونے لگتا فرعون کو کہ وہ جتنا اس حاملہ عورت کو درد نہیں ہوتا، اس کا فرعون کو ہوتا تھا کہ میری حکومت نہ چلائے۔ حکم دے دیا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا اس کو مارو۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو ان کی ماں کو بڑا خوف تھا کہ اب کیا ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا اس واقعے کو پڑھو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نَرْدِي، کہ دودھ پلاتی رہو، فکر مت کرو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے لگے کہ پکڑے جائیں گے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، بچے کو سمندر میں ڈال دینا صندوق بنا کے،
ولا تخافی ولا تحزنی، اور خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، انا رادوہ الیک، ایک دن بچے کو آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے، وجاعلہ من المرسلین، اور اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صندوق، ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ صندوق، یہ بھی بظاہر ہمیں سبب لگتا ہے کہ بچہ گٹ گٹ کے مر جائے گا صندوق کے اندر، اور پھر کہاں ڈالنے کا؟ جو سمندر کے اندر، جو موجیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ لیکن اللہ نے کہہ دیا، سمجھ گئے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یقین، اللہ اکبر، جیسا اللہ کی طرف سے حکم تھا وہ کر دیا، اللہ کی طرف سے جو حکم تھا وہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے موت کے تھپیروں نے اس کو پہنچایا اس کے محل تک، اور وہاں کہا کہ دیکھو کچھ آ رہا ہے۔ صندوق نکالا اور دیکھا کہ ماشاء اللہ کتنا بہترین لڑکا ہے، تو کہا کہ بھائی نکاح، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ اوہ، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ہماری اولاد نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی کہہ رہی ہے آسیہ، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اسے قتل مت کرو۔ تو کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو خیر، مختصر طور پر ایسے سارے واقعات کو پڑھنے کا کہ دیکھو اللہ کون ہے، دنیا والوں کا پلان کیا ہوتا ہے، اور اللہ کی تدبیر۔ ایک طرف دنیا والے تدبیر کرتے ہیں، اور ایک طرف اللہ جل جلالہ امن والوں کی تدبیر آسمانوں پر چلتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ ابا بھیجو یوسف کو کھیلنے کے لیے لے جائے، اور پھر کیا کیا تھا؟ مشورہ ہوا کہ قتل کر ڈالو۔ تو ایک بھائی تھا تو کہ نہیں، بھائی کے ساتھ ایسا مت کرو، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو کسی کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ویسے ہی مر جائے گا، یا کوئی مسافر گزرے گا تو وہ نکال دے گا۔ بس ظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ بھائی کنویں میں مر جائے گا۔ یہ بھائیوں نے پلان بنایا، اور پھر کیا کیا تھا؟ ذبح کیا اس کے اوپر بیر کو، اور خون لگا کر لائے باپ کے پاس جا کے۔ باپ، آپ نے بالکل سچ کہا تھا، اس وقت باپ نے کہا تھا کہ دیکھو ایسا نہ ہو، مجھے خوف لگتا ہے کہ تم کھیلنے میں مشغول ہو جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا، ہم تو کھیل میں مشغول ہو گئے، روٹے ہوئے کہہ رہے ہیں اسٹوری، ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے جو کرتے کو دیکھا نا، تو وہ تو سمجھ گئے کہ یہ تو عجیب عقل مند بھیڑیا ہے کہ بچے کو کھایا، اور اس طرح کھایا کہ میرے بچے کے کپڑے بھی نہیں پھٹے۔ تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو عقل چلی جاتی ہے۔ تو خیر، روتے ہوئے رونے لگے۔ بعض مرتبہ کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں موسم، وہ ایسے نہیں ہے، وہ تو جو اسٹوری بیان کر رہے تھے رو رو کر بیان کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں روتے تھے جب اسٹوری بیان کی تھا یعقوب علیہ السلام کے سامنے؟ کیسے روتے تھے؟ تو ایسا تھوڑا ہے کہ ہر رونے والا سچا ہوتا ہے، کچھ رونا جھوٹ بھی ہوتا ہے، اچھا کو بنا جاتے ہیں بنانے والے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، میری ماں بہنوں، قرآن کریم میں واقعات کو خوب غور سے، دل سے پڑھے کہ دیکھو انہوں نے پلان بنایا کہ یوسف ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے کیا چاہا؟ اللہ نے یہ چاہا کہ میں میرے یوسف کو عزیز مصر بناؤں گا، مصر کا بادشاہ بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو کس کا پلان چلا بولو؟ اللہ نے کس طریقے سے ان کو عزت کا مقام دیا، کیسے کیسے حالات سے ان کو گزرنا پڑا۔ زلیخا نے تہمت لگائی، جیل میں بھی جانا پڑا، لیکن آخر اللہ نے کیسا مقام دیا۔ نمرود نے کیا چاہا تھا؟ اکیلے تھے صرف ابراہیم علیہ السلام، اکیلے، اور ان کے مقابلے میں پوری قوم تھی ان کے خلاف، سمجھے؟ انہوں نے کیا پلان بنایا تھا کہ ابراہیم کو ختم کر دے، کیسی آگ جلائی تھی۔ اور میرے اللہ نے کیا چاہا تھا کہ ان کا نام بلند ہو، ان کے ذریعے سے بیت اللہ آباد کرنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ مکہ المکرمہ آباد کرنا ہے۔ ایک ایک واقعات کو پڑھتے جاؤ قرآن کریم میں۔ پھر ان کا کیا پلان تھا کہ حضرت موسیٰ کو ختم کرے، لیکن آسمان والے نے کیا پلان بنایا تھا کہ ہم تجھے ہی ختم کریں گے۔ تو قرآن کریم کو جتنا غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھو گے تو ہمیں بالکل ہماری نا امیدی بالکل ختم ہو جائے گی۔ ایسے ایسے واقعات ہیں قرآن کریم میں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے
کہ ہر زمانے کے اندر حالات آئیں گے، لیکن ایمان والا کبھی بھی حالات سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دولت عطا فرمائی ہے کہ اس قرآن کریم کے اوپر ہم نظر رکھیں گے تو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی۔ سارے واقعات کو تو تم دیکھو، بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسا بن جائے، ایسے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہم بن جائے، ایسے ہمارے اعمال ہو جائے کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برسنے لگے۔ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ جس طریقے سے سخت اندھیرا ہو، اندھیرے کے بعد وہ اللہ جو اجالا نکالتا ہے، وہ اللہ جو سخت اندھیرے کے بعد روشنی نکالتا ہے، وہی اللہ دوبارہ بہت بہترین حالت لائے گا۔ لیکن بس ضرورت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، 40 دن تک رکھا، بالکل صحیح سلامت، ذرہ برابر نقصان نہیں ہونے دیا۔ اللہ ہے۔ وہ کہف کے نوجوان، سورہ کہف پڑھتے ہونے، اس میں 6-7 نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ بہت ظالم ہے، سمجھے کہ نہیں، وہ ہر ایک کو مجبور کرتا ہے کفر و شرک پر، لیکن وہ 7 نوجوان گئے اور کہا کہ ہمارا مذہب، تو کہا کہ دیکھو ابھی میں تم کو تمہاری گردن اڑا سکتا ہوں، لیکن تم ابھی نوجوان ہو، تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، تم سوچو تھوڑے دن، پھر دوبارہ تم آؤ۔ تو پھر ہر ایک نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے چلے گئے ایمان کو بچانے کے لیے، کہ اس ماحول کے اندر بہت مشکل ہے۔ کہاں چلے گئے؟ ایک کیف میں چلے گئے، تہ خانے میں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر 300 سنین وازدادوا تسعا، 309 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے ان کی کروٹیں بھی بدل رہا ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی داہنی کروٹ دے رہا ہے، کبھی بائیں کروٹ، اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو کیا کتنا ٹھہرے؟ تو کہتے کہ شاید آدھا دن یا پورا دن، صبح میں سوئے تھے اور ابھی ہم اٹھے، حالانکہ 309 ایئر۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، ہمارے بس کے اندر، ہماری طاقت میں ہم سے جتنا ہو سکے اتنا کرے۔ دیکھو پھر آگے حالات اللہ کیسے بدل دیتا ہے۔ جیسے یہ چند نوجوان اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے نکل گئے، ان کے بس میں جتنا تھا اتنا کیا، پھر اللہ نے کیسے حالات بدلے، کیسا اللہ نے ان کا انتظام کیا، سمجھے کہ نہیں؟ ان کا انتظام کتنا زبردست کیا۔ اندر وہ گئے تو باہر کتا ایک دم ایسا کہ جو بھی دیکھے وہ ڈر جائے، اس طریقے سے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، انتظام کر دیا۔ ہوا بھی پہنچا رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ان کو ڈوب نہ لگے تو وہ بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ اکبر۔ اور کیسی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی عظمت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ یہ کتنی زبردست نعمت ہے۔ تو قرآن کریم کو، میرے محترم دوستو، میری ماں بہنوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ بہت سارے مسلمان فقط ثواب کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں، شاید وہ قرآن کے متعدد بڑے بڑے جو فائدے ہیں اس کا علم نہیں رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس نیت سے قرآن پڑھا جائے گا وہ فضیلت ضرور ملے گی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کے لیے وہ چیز ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو قرآن جو ہے وہ دستور حیات ہے، اور نیت علماء کی تجارت ہے۔ اس واسطے بندہ تلاوت قرآن کے وقت متعدد نیتیں دل میں رکھے۔ پہلی نیت یہ رکھے، تلاوت قرآن کے وقت علم و عمل کی نیت ہو، بھئی جو بھی ہے میں اس پر عمل کروں گا۔
پھر دوسری نیت یہ ہو حصول ہدایت کی نیت ہو کہ اللہ میں اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ مجھے ہدایت مل جائے۔ تیسری نیت یہ ہو قرآن کریم پڑھتے وقت کہ میں اپنے اللہ سے سرگوشی کرنے کی نیت ہو کہ میں اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ پھر چوتھی نیت یہ ہونی چاہیے قرآن پڑھتے وقت کہ ظاہری اور باطنی جتنی بیماریاں ہیں اس سے مجھے شفا مل جائے، اس سے مجھے کیا مل جائے؟ شفا مل جائے۔ پانچویں نیت یہ ہو کہ اللہ کی جانب سے اندھیروں سے نور کی طرف نکل آنے کی نیت ہو کہ یا اللہ میں قرآن کریم اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یا اللہ اندھیروں سے مجھے روشنی کی طرف لیا۔ نیت یہ ہو کہ قرآن دلوں کی سختی کا علاج کرتا ہے، حیات اطمینان بخشتا ہے اور دل کو آباد رکھتا ہے۔ یا اللہ میں اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ دل کی سختی دور ہو، دلوں میں اطمینان آئے، دل میرا آباد ہو جائے۔ قرآن کی مجلس کو اللہ کا دسترخوان ہونے کی نیت ہو کہ یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اس میں قسم قسم کے میوے، قسم قسم کے پھل ہے۔ اس نیت سے پڑھے قرآن کریم کو کہ ذاکرین میں لکھے جانے اور غافلوں میں شمار ہمارا نہ ہو، اس نیت سے پڑھے۔ نمبر 9، ایمان و یقین میں بروتری کی نیت ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والا کہ جب اس کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان کا قلوب نرم ہو جاتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے۔ تو قرآن کریم ہم کیوں پڑھیں گے؟ تاکہ ہمارے ایمان و یقین میں بروتری ہو۔ پھر اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں اطاعت الہی کی نیت ہو، اللہ کی فرما برداری، کہ بھائی اللہ نے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ہر حرف پر 10 نیکی پانے کی نیت ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 12، شفاعت قرآن کے حصول کی نیت ہو کہ بھائی میں قرآن کو پڑھتا رہوں گا تو کل قیامت کے دن قرآن کریم میرے سفارشی بنے گا۔ نمبر 13، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنے کی نیت ہو۔ نمبر 14، اپنی اور امت کی بلندی کی نیت ہو کہ اس کے ذریعے سے مجھے اور پوری امت کو بلندی ملے، جنت میں بلند درجات حاصل ہونا اور وقار کا تاج پہنایا جانا، اور والدین کو 2 چادر سے مزین کیے جانے کی نیت ہو جن کے برابر پوری دنیا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 15، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے مجھے جنت میں بلند درجات ملے، کیونکہ کہا جائے گا کہ اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تو اٹکے گا۔ ایک تو یہ نیت، دوسرا تاج پہنایا جائے گا اور والدین کو بھی 2 چادر سے مزین کیا جائے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ نمبر 16، کلام الہی کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت ہو۔ جو انسان جتنا اللہ کا کلام پڑھے گا اتنا اللہ سے نزدیک ہوگا۔ نمبر 17، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونے کی نیت ہو۔ نمبر 18، مہارت کے ساتھ پڑھ کر مکرم و نیک فرشتوں کی صحبت حاصل کرنے کی نیت ہو۔ مہارت کے ساتھ، جی، جو خاص کر کے ماشاءاللہ جن لوگوں کو تجوید کا ملکہ دیا ہے، سمجھے کہ نہیں، وہ سمجھائیں گے۔ فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ لِنْ عُمَرْ أَزِدُ قَطٍ بَكَتْ ثَبَتَ عِزٌ مَنْ يُجَوِّدْ حَرْفَ وَيْتَسَلَّ خُذْ صَدَقْتٍ قِذْ مد متصل مد منفصل۔ نمبر 19، جہنم اور عذاب الہی سے نجات کی نیت ہو قرآن پڑھنے کی۔ نمبر 20، اللہ کی معیت اور ساتھ ہونے کی نیت ہو کہ اس سے اللہ کی معیت اور ساتھ ملے گا۔ نمبر 21، قرآن کو اپنے لیے حجت بنانے کی نیت ہو۔
اپنے خلاف نہ بنے بلکہ اپنے لیے حجت بنے۔ نمبر 22، مصحف کی رویت کا عبادت ہونے کی نیت ہو کہ قرآن کو لکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 23، نیت ہو کہ اللہ کی سکینت نازل ہوگی، رحمت ڈھانپ لے گی اور اللہ اپنے پاس کے لوگوں میں ذکر کرے گا۔ نمبر 24، تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ کے یہاں فضل و برتری حاصل کرنے کی نیت ہو کہ جتنا کلام پاک جلا پڑھوں گا اللہ کے یہاں مجھے بلند مقامات ملیں گے۔ نمبر 25، عمدہ مہک پانے کی نیت ہو کہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا تو بہترین خوشبو ملے گی۔ نمبر 26، دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بدبختی سے بچنے کی نیت ہو کہ میں قرآن اس وجہ سے پڑھتا ہوں تاکہ آنے والے فتنوں سے، گمراہی سے میری حفاظت ہو اور آخرت کے اندر بھی میرا شمار بد نصیبوں میں نہ ہو۔ نمبر 27، غم و پریشانی اور حزن و تکالیف سے بچنے کی نیت ہو، یہ نیت ہو۔ نمبر 28، یہ نیت ہو کہ قرآن میری قبر میں ساتھ ہوگا، پورے صراط پر قرآن کریم میرے لیے نور ہوگا، قرآن کریم دنیا میں میرے لیے رہنما ہوگا، راستہ دکھانے والا، اور قرآن کریم آخرت میں جنت کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ نمبر 29، قرآن کریم پڑھتے وقت نیت یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ پر تربیت پانے کی نیت ہو۔ نمبر 30، نفس کو باطل سے بچا کر حق میں مشغول رکھنے کی نیت ہو۔ نمبر 31، کہ شیطان و نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی نیت ہو۔ نمبر 32، قرآن کا اپنے اور کافروں کے درمیان حجاب و پردہ بنانے کی نیت ہو۔ یہی وہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے جس میں منافع کی ضمانت دی گئی ہے، اور یہ منافع، یہ فائدے اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے عطا کرے گا، اور اس کے عطیات میں، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، تلاوت قرآن کے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ 32 نیت بتلائی کہ اس طریقے سے یہ ساری نیتیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی دوسری مرتبہ بھی میں آپ کے سامنے اس چیز کو دوبارہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنی یہ نیتیں پڑھی گئی اس کے مطابق ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی بہترین نیت ہے، دیکھو تو صحیح، کہ ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا ملنے کی، اللہ اکبر، اور کیا چاہیے؟ سمجھے کہ نہیں؟ ظاہری باطنی بیماریاں، ظاہری بیماری تو فلو ہو جاتا ہے، کبھی ملیریا ہو جاتا ہے، کبھی بخار آتا ہے، یہ سب ظاہری بیماریاں ہیں۔ اور باطنی بیماریاں جو ہے تکبر ہے، ریاکاری ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ کپت ہے، جلس ہے، سمجھے کہ نہیں، عجب ہے، خود پسندی ہے، یہ ساری باطنی بیماریاں ہیں۔ تو یہ دعا کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت یہ نیت کرنے کی کہ اللہ میں اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ ظاہری باطنی جتنی بیماریاں ہیں اللہ سے شفا مل جائے، رب سے سرگوشی کرنے کی نیت ہو، ہدایت حاصل کرنے کی نیت ہو۔ کتنی بہترین چیزیں بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج شب قدر کے اوپر الحمدللہ بیان ہوا، اور اب 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں کے اندر، طاق راتوں کے اندر تلاش کرو ماشاءاللہ۔ اور جو خاص کر کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو نفع ہی نفع میں ہے، ان کا سنا بھی عبادت ہے اور بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے، ماں بہنیں بھی بہت ساری بیٹھی ہوگی گھروں میں، ان سے بھی درخواست ریکویسٹ ہے، بہت سارے ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوں گے اعتکاف میں مساجد میں، ان سے بھی درخواست ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے خاص دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی جتنی بیماریاں ہیں، ظاہری باطنی جتنے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے ایک دوسری درخواست یہ ہے کہ روزانہ تہجد کے وقت اور افطاری کے وقت یہ دعا ضرور کرنا، اپنے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام ہمارے سول ٹاؤن کے جتنے ہمارے بھائی ہیں اور جتنی ہماری ماں بہنیں ہیں، ان تمام کے لیے، میرے لیے بھی، میرے بال بچوں کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ
سب سے بڑا مسئلہ جب دنیا سے آخرت کی طرف جائیں گے اس وقت تک آئے، اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہے، رحیموں کے رحیم ہے، آپ تو سخیوں کے سخی ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ جب ہمارا آخری وقت ہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام سے درخواست ہے کہ یہ دعا ہم تمام کے لیے، سمجھے کہ نہیں، ہمارے جتنے ہماری دیوس بری باٹلی والے ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی انسانیت ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں ہیں، تمام کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہر ایک کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو حیات طیبہ، چین سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ جتنے رخصت ہو گئے ہیں دنیا سے اس بیماری کے اندر یا ان دنوں کے اندر، اللہ اپنے خزانہ غیب سے تمام کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ ہر ایک کو معلوم ہے، ماشاءاللہ ہر ایک کے ذہن میں ہے کون کون ہمارے سول ٹاؤن سے اللہ کو پیارا ہو گیا، ہر ایک کے دماغ کے اندر نام ہے، تو ہر ایک اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناوے، تمام کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہے، چاہے وہ گھروں میں بیمار ہو یا ہسپتال میں ہو، اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ بس جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبر میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبر کی تیاری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، رسول اللہ الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔